ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے بچیوں پر، وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین نہ جوائی کھاون، کیوں کھاون؟ وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی، لہ ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جاوے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بات۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج، تینوں داج دے چھڑیا بس بس ہوں اور کشا نہیں ساڑھے کول۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کے۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمانے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے آم۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو اب میرے استاد کا سوال سننا۔ کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، 2 بھائی، صرف 2 بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس لیے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا اور میں نے کی پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شخص، اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، اور انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے۔ اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام میں کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بول دی۔ کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا۔ وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئی۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میرے والدین زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا۔ فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟
یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو حضور میں حال اسے جمع کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی قدرت، جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے وہ ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں آج 3 دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا، اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا، 1 گھونٹ پانی۔ میرے نبی کا فرمان، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعود ما سقا کافرا شربۃ ماء، 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے، حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے، تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا، اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے، اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چبایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہے۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونق ہونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے، اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے، تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو، وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں
سینے سے چمٹایا ہوا تھا. مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی اور ہچکیوں سے رو رہے تھے. تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی یہاں اس کا خون گرے گا. حضرت سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھی. 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی آئے. سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی. یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا. تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا. جس کا وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں. پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا. تو شمر نے کہا او کم بختو اے مرنا ہے، یہ کلے کلے لڑے تھے نا سارے نو مار چھڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو انہاں دوتے، انہاں دے گھوڑے پہلے مارو. 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا، سارے پیدل ہو گئے اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو. جنگ اپنے زور پر سر کٹ رہے تھے. 4072 کوئی مقابلہ. لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل کے غور نال سنیا جی، اللہ دا واسطہ ہی نہیں. آپ نے سورج کو دیکھا وہ ایسے ڈھل گیا تھا، یعنی ظہر دا وقت ہو گیا. میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے. اور آپ نے سورج کو دیکھا وہ تھوڑا اینج ہے تو آپ نے زہیر کو بولا جن کا میں نے ابھی نام لیا. وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے مڑ جو مرضی کرنا ہے کر لو. او سن رہے ہو؟ نہیں چھوڑی نماز. اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے. میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے دین کو رواج بنا دیا ہے. 12 ربیع الاول آ گیا، جلسے جلوس نعتاں بیان، چلو جی ساڈی بخشش ہو گئی. اینج بھی کدی بخشش ہو سکتی؟ اتنے سر کپیندا پیا، نماز نہیں چھڈنی. 10 محرم آ گیا، 10 مہینے تازے، رومن دومن پٹن، چلو جی بس ساڈی جنت واجب ہو گئی. اللہ دی قسم جنت نہیں لبھنی. میں تھوڑا ہمدرد بول رہا ہاں، میں کوئی پیسہ لے کے نہیں بول رہا. تھوڑے سارے ذاکر پیسیاں تے لڑدے پے ہوندے، میں اتنے لینے، میں اتنے لینے. مینو ایک جگہ تو ایک فون آیا، بڑی پرانی گل، ایک شیعہ بھائی دا. مینو آندا علامہ صاحب تسی ساڈی دام مجلساں پڑھ دیو، اسی تانوں خوش کر دیساں. خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے شاہ جی؟ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے؟ اسی تانوں خوش کر دیساں. میں کہا یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں، اللہ نے میں پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہوا، میری لوڑ تو فالتو دیتا ہوا، تو میں تھوڑے کو کتنا کو لے لے سا. اور میں اس گھر تو لینا ہے جنان دا میں میراثی بنایا. میرے واسطے سارا سال کربلا ہے، میں سارا سال اہل بیت دے فضائل اور انہوں دی ہستیاں نو بیان کرنا کہ میں اتھو لینا، تساں کی دیونا. میں اپنا
دین کدی ویچیا نہیں، اور خاص طور تے اہل بیت دا ذکر میں ادھے ویچن دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جدہ روزہ مبارک تے جانا، میں سلام پڑھنا، میں نے یا رسول اللہ ساڑا پرانا کلچر ہے زمیندار تے ساڑے مراسی ہوندے جنہوں ساڑے پیو دادے دیندے ہیں، ہوں پورے علاقے چے کلچر ختم ہو گیا، میں انہوں باقی رکھے ہوئے، انہوں مراسیاں دی لکھاں روپے میں خرچ کریں، لکھاں روپے، انہوں دی شادیاں، انہوں دی بیماریاں، انہوں دے ترٹے ہوئے گھر، انہوں دے نلکے، انہوں دی مشیناں، انہوں دے ہسپتال دے علاج، انہوں دی بچیاں دی ڈیلیوریاں، ہر شے میں اپنے ذمے لئی ہوئی، باقی پورے علاقے کسے زمیندار نے یہ رسم باقی نہیں رکھی۔ میں کیوں باقی رکھی؟ کہ میں نے ایک خیال آیا، اچھا وہ کریں دے کی ہیں سرداریاں قائم، میں دسو شاہ جی کسی دی سرداری قائم رہی نو باہر جاش جائی سرداری کسی دے ہوں توڑے سرداریاں قائم، دیر آباد، کدی دیر آباد رہے کسی دے پھر وہ پچھان ٹر جاندے ہیں، وہ اتھو تائیں انہوں نا یاد ہیں ساڑے وڑکیاں دے جڑے مینوں یاد نہیں ہیں، میں نے پتا ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، تو میں خوش ہو کے اچھا لے جا کی کام ہے تیرا جی اے کام ہے اچھا لے جا، میں کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے ساڑے میراسے بھی کوڑے تے انہاں دے کولوں سن کے کوڑ تاویں اسی میں انہاں دی خدمت کریں، تساں بھی سچے تے تہاڈا دیرا بھی سچا، تہاڈا گھر بھی سچا، تے میں تہاڈا مراسی بننا چاہتا، مینوں اپنا مراسی بنا لو۔ اے جڑیاں تقریراً میں تہاڈے پارو تا 100 واری اللہ دی قسم کھا سکنا کہ تسی اللہ دے واسطے آئے، اپنے پارو میں نہیں کھا سکتا قسم کہ میں اللہ دی خاطر آئے، میں نہیں پتا اندر کتھو آواز ہے کہ میری واہ واہ ہو جاوے، میرا ممبر تے بنا مشکوک ہے، تہاڈا ایتھے بنا حق اور سچ ہے، تسی صرف اللہ رسول دے پیارے چاہے ہو، اور میں ایتھے نہ لیندہ پیا اللہ رسول دا، پر میں قسم نہیں چاہ سکتا، یہ میں نے موت تے پتہ لگ سی، یہ سارا کس پتہ ہے؟ سب تو پہلے دوزخ وچ کہیں جاونا تمہیں پتہ ہے؟ سب تو پہلے دوزخ وچ عالم جاوے گا، اللہ نو بلاوے گا، ہاں بھائی کی کر کے آیا ہے؟ وہ آکھے گا یا اللہ تیرے نام دا ڈھول وجایا، تیرے نام دی صداواں لائیاں، اللہ کہے گا بکواس کر رہے ہیں، تو اس واسطے ڈھول بجائے بے تینوں آکھن بڑا بڑا عالم ہے، بڑا بڑا خطیب ہے، انہوں لتا تو نپ کے تے دوزخ چھٹ دے، زانی نو نہیں، کافر نو نہیں، چلو زانی شرابی تو چھوٹے گناہ ہیں، کافر سب تو بڑا گناہ ہے، کافر نو نہیں دوزخ سب تو پہلے سٹیا جائے، سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے۔ تو میں اتھے عرض کی یہ سن 2000 دی گل ہے، میں کہا یا رسول اللہ میں نو اپنا مراسی بنا لو، میں توڑی جس پڑھنا ہر بیانے توڑے گھر دی تعریف کرنا ہر بیانے، قیامت دن میرے سر تے ہاتھ رکھے، میں نو نہیں پتا ہے جڑی واہ واہ ہے اس سے میں سچا یا کوڑا۔ میں پوری پیڑھی پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آج شروع کرا امام حسین علیہ السلام تو، الصلاۃ والسلام علیکم یا حسن یا حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال
بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ساڑھے مراسی پیڑی دا کرکن ہوا تو این ہاتھ چین دین میاں طارق جمیل دے دیرے آباد، میاں لباش دے دیرے آباد، میاں نیت علی دے دیرے آباد، میاں گانے دے دیرے آباد. ہوں میں تو روزے تے کھلوتا نہ اگو 20 سپاہی کھلوتے ہوں کہ میں این کیتا تو میں تو اتھاں ہی نہ پہ جاؤں. میں پھر ہاتھ ایتھے باندھ لینا تے اکھیاں بند کر لینا تو میں تصور کرنا میرے ہاتھ ایتھے ہیں تو میں نہ دیر آباد یا رسول اللہ دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد خدیجہ دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد سارے جڑے نام یاد ہم جن میں بڑی ساری سنا دینا. میں نہ مینوں اپنا مراسی بنا کے رکھیا جے. مینوں بڑی پیشکش ہوندی ہے کہ تانوں بہت دساں تسی ایتھے آ کے بیان کر دیو. میں سارے دے کو ہاتھ جوڑنا، میں تواڈے در تو لینا ہے، وہ تواڈی شان دا اس. تو بھائیو نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تانوں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو. انہاں کے دسیا جیو آندے پین اسی تانوں نہیں چھڑنا. انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی. انہاں سارے نو پیغام دیونا، انہاں نو نہیں 1.5 ارب امت نو پیغام دیونا ہے. اور پچھلے ارباں جڑے آئے، جڑے اگاں ارباں آونے، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب نو پیغام دیونا ہے سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھنی. انہاں دی تو بڑی پئی آئی. جمعرات نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میں آ گیا تینوں لین واسطے. میں کہا نہیں میں نماز نہیں چھڑنی، نہیں چھڑی. ادھیانو فرمایا نماز پڑھو تے ادھیانو فرمایا انہاں نال جنگ کرو. جس لئے وہ فارغ ہوئے آکھا تسی جنگ کرو، آکھا تسی نماز پڑھو. ان دو ٹوٹے انچ کر کے نماز نہیں چھڑی. میں حج جوڑیاں اللہ دا نائی نے. یہ رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں. اے رواجی چیزاں دین نہیں ہیں، اے جنت تک نہیں لے جا سکدے. جنت اوہی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواراں دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیراں دی بارش وچ سجدہ نہیں چھڑے، نیزاں دے پھالیاں وچ سجدہ نہیں چھڑے. تسی کیویں آندے ہو کہ اللہ آپ پہ بچ کے سی؟ تو میری گزارش ہے معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے والد بھی، اور انہوں نے میرا بات بہت پیار ہے. اللہ انہوں نے درجہ بلند فرمائے. جوانی چلے گئے، اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی. اثر تو پہلے بڑھی گئے. سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی. ہائے ہائے پھر آمدی واری آ گئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے. یہ 5 بھائی نال ہو رہے ہیں. اخیر تے امام حسین باقی رہ گئے. ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال کا، عبداللہ بن حسین. تو آپ نو خیال آیا باپ بھی تھا کہ میں نے عبداللہ تا ملا دے. میرے والد صاحب نو اچانک ہارٹ اٹیک ہویا. ایک بہن لاہور گئی ہوئی آئی، ایک فیصل آباد.
اخیر تائیں میرا باپ آندا رہا میریاں دھیاں نو بلا دیو، میریاں دھیاں نو ملا دیو، یہ باپ دی فریاد ہوندا، وہ ایویں ہی چلے۔ آپ فرمایا میں نے عبداللہ تا ملا دے، عبداللہ تا ملا دے۔ جب کوئی لے کے آیا انہوں نے 2 سال ایتھے بہایا، انہوں نے متھا چوم کے تو اینج ویکھن لگ گیا کہ ہن جدائی ہے کہ ہر ملا ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا، وہ دے نال والا آکھن لگا بال اینو مار کے کی کرنا ہے، کہ نہیں میں ایدا بھی سر لینا ہے۔ حرملہ بن موقد دا نام ہے، پیو دا نام موقد۔ اس جو تیر جوڑیا ہے تے تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے، اتنے بھی گزر سکتا ہے، سیدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا، اور انہاں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہاں دا سر این چلا گیا۔ ایتھے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا، انہاں دا خون این اپنے 2 ہاتھاں چ لے کے نا این اتاں اللہ علیہ دیتا این انہوں اتنے اچھال دیتا، فرمایا یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی غم ہی کوئی، میں نہ کو بدلہ لیں۔ پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا، سارے قتل، سب قتل۔ اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تھے، شمر نے آخیا چلو جی جان لو، وہ جڑا نیڑے جاوے وہ ہاتھ کمبے۔ کتنے لوگ نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی، ہاتھ کمبن لگ جائے۔ شمر نے گالی کڑیاں جی میں ساڑے جٹ گالی کڑ دیں، انج اس گالی کڑی تو زرع بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا، سجے موڈا لے گیا۔ تو سنان بن انس نخعی، یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے، صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے۔ اس سدھا این نیزے دا وار کیتا، ایتھوں پار ہو گیا تو آپ این سدھے ہٹھاں ڈٹھے تے شمر آکھیا سر وڈو۔ میں حیران ہوں، خبیثو جان لے لئی نے، جسم چو جان نکل گئی ہے، ہن سر وڈن یہ کوئی کسر باقی رہ گئی، کوئی امتحان ہے۔ آخنا کا سر وڈو، مڑ جڑا جاوے وہ کام جاوے، مڑو سے ڈیڑیاں گالی کٹی۔ پھر سنان بن انس جہاں نیزہ مارے آئی، اس اگاں وات جنڈے پھاتے تھے ان بکرے طرح کو، اور سر این چاہ کے تے خولا بن یزید نو دے چھڑیا، اور سارے سرانو نیزیاں تے چاڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعد کہ گھوڑے بجا دے، دا گھوڑے اتے بجائے گئے اور جسم نو بوٹی بوٹی کر دیتا۔ اس نے اپنے لوگاں دا 88 بندے انہاں دے مرے، انہاں دا جنازہ پڑھے تے جس لے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ، اس نے سارے نو پیچھے ہٹا دیتا اور حکم دیتا انہاں نو مٹی چھپا دے۔ تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا، بچے بچیاں خادم خادمات، وہ 88 ہیں، 88 نہ ساریاں دا خزانہ لٹ لیا، مال لٹ لیا، چوڑیاں لا لیاں، والیاں لا لیاں۔ کو پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آئیں، تو انہوں ننگے اٹھاں تے بہایا، کجاوے نہیں اتے رکھے، ننگا اٹھ، کتنی تکلیف علی سواری ہے، انہوں نے تے چڑھایا۔ انہوں نے لاشے سب دے این پیو آئیں تے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے جو ویکھیا نا، تو انہوں نے منہ تو ایک فریاد نکلی، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ و ملک السماء، اے محمد اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوگے، فرشتیاں دا سلام ہوگے۔ آغا حسین بالعرہ، آج تیرا حسین ننگا پہ ہویا، مزمل الدماء، آج دی برات ہے، 80 سر دی برات ہیں، 72 سر، تے اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا۔ بناتوں کا سبایا، تھوڑی بچیاں آج قید ہیں، ذریتوں کا مقتلہ، تھوڑی اولاد آج قتل ہے۔ اس مرثیے نو سن کے وہ خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے، 4000 دے 4000 رو پائے۔
ساڈو تے تا ایڈا امتحان نہیں آونا. میں اخیر تے بس گل کراں، نماز نہ چھڑے اج، نماز نہ چھڑے اج. قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو اج. روزے آمن روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، حج فرض ہے پورا کرو. اس تو بعد ایک حدیث سن لو، میں دعا کرا دینا. میرا نبی فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تہاڈی ہے آخرت بھی تہاڈی ہے. صرف 4 کام، تو میں جہان دے سودے تہاڈے ہیں. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولیا جائے، کدی جھوٹ نہ بولیا جائے. کی میں آخیا بھائی بولو، کی آخیا نیت کریں دے ہو کہ سچ بولنا ہے. حفظ و امانہ، کدی کسی نو دھوکھا نہ دے جائے. کی میں آخیا کی آخیا نیت کریں دے ہو نا. حسن و خلیقت ہیں، کدی کسی نو بے عزت نہ کرے جائے، کدی کسی نو ذلیل نہ کرے جائے، کدی کسی نو دکھ نہ دے جائے. نیت کریں دے ہو. چوتھا